جھوٹی جمہوریت تیری مذہب کو لڑانا، کمزور کو دبا کے ان پہ ظلم ڈھانا، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے، فرعونیت یہ تیری بے نقاب کریں گے، مظلوموں کے دفاع کے ہم اسباب کریں گے۔ کہا کہ والدین کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، خاص طور پر ماں کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے تمہارا حمل جو اٹھایا بڑی تکلیفوں سے، اور پھر جو تمہیں ولادت کی جو ایک سنگین حالت سے گزرنا پڑا، وہ بھی ایک بڑی کٹھن منزل سے گزری ہے۔ ووضعتہ کرہا یعنی اس نے بڑی تکلیف سے جنم دیا ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، حمل اور پھر وہ دودھ کے سارے ایام ملائیں گے تو 30 مہینے ہو جاتے ہیں۔ 30 مہینے تک وہ صرف تمہارے سے چمٹی رہتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں کئی جگہ قرآن پاک میں یہ اس طرح کی آیت، ملتی جلتی آیت آئی ہے کہ میں نے انسانوں کو حکم دیا۔ دیکھیں یہاں پر اللہ جو کلمہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، یعنی یہ نہیں کہا ہے یہاں پر وَوَصَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا، یعنی میں صرف ایمان والوں کو حکم دے رہا ہوں، نہیں، ہر انسان کے لیے ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مسلمان ہو یا نہ ہو۔ تو قرآن کے پیغامات تو پورے عالمی ہیں، ہر ایک کے لیے۔ اب عمل کرنے والے کی قسمت ہے، جو آنا چاہے وہ آ سکے۔ میرے عزیزو، آج کے دور میں کثرت سے والدین کی نافرمانیاں دیکھنے آ رہی ہیں، اور ہمارے چہروں سے نور اور رونق ختم کر دی جائے گی۔ والدین سے جس نے اپنے تعلقات خراب کیے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کے معاملات جس نے کیے، اس کی تمام چیزوں کی رونق ختم کر دی جاتی ہے۔ فرمایا گیا، حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں، پوچھا گیا انسان کا سب سے برا وقت کون سا ہوتا ہے؟ کہا جب بزنس میں مندی پڑ جائے، یہ بیماریاں آ جائیں، یہ۔ کہا نہیں، انسان کا سب سے برا وقت وہ ہے جب اس کے ماں باپ اس سے بات کرنے میں ڈرنے لگے کہ بیٹا ہمارا ناراض نہ ہو جائے، کچھ پوچھیں تو یہ خفا نہ ہو جائے۔ جس وقت اس کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ ماں باپ اس سے بات کرنے میں ڈر محسوس کر رہے ہوں، لقمان حکیم فرماتے ہیں وہ انسان کا سب سے برا وقت ہے۔ اس لیے کہ یہ اتنا وقت جتنی دیر اس کے والدین اس سے ڈرتے رہتے ہیں، اس پورے لمحہ بلمحہ اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ ہر پل وہ لعنتوں کا شکار ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ اس سے خراب وقت اور کون سا ہو سکتا ہے؟ جس وقت میں فرشتے ہمارے اوپر لعنت بھیج رہے ہوں۔ یہاں تو چھوڑو، ماں باپ کا ڈرنا تو اب عام سی بات ہو گئی ہے۔ بیٹے کو کچھ کہوں تو گھر چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے، آنکھیں دکھاتا ہے، کھانا بند کر دیتا ہے۔ ڈانٹنا بھی مشکل ہو گیا۔ اے نوجوانوں، ایک دن یاد کرو گے جب تم کو کوئی ڈانٹنے والا ہی نہیں رہے گا، پوچھنے والا ہی نہیں رہے گا۔ ان ماں باپ کو جس دن مولا اٹھا لے، تمہاری خواہش ہوگی، آج خود ہم یہ سوچتے ہیں ہمارے اوپر کوئی تو ایک ایسا ہو جو ہمیں ڈانٹ کر کے کہے بیٹھ جا، اٹھ جا۔ ان کے وہ ڈانٹ میں بھی ایک پیار ہوا کرتا ہے، وہ گالی کبھی نہیں دیتے۔ وہ جس طرح سے سختی سے تمہیں بلاتے ہیں، وہ تمہاری محبت میں سختی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ وہ تمہیں رات میں زیادہ دیر باہر نہیں چھوڑتے؟ کیوں؟ تم کو تو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے لگے رہتے ہیں، میری جاسوسی کر رہے ہو، میں کہاں جا رہا ہوں، کہاں نہیں جا رہا ہوں، کس سے مل رہا ہوں، تم کو کیا پڑی ہے اماں؟ ماں بار بار یہ ٹوکتی رہتی ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے میرے کاموں میں خلل اندازی کر رہی ہے۔ اے میرے عزیز، ماں کو تم سے اتنی محبت ہے، وہ تمہیں سپوائل ہونا دیکھنا نہیں چاہتی، گندا ہونے وہ دیکھنا نہیں چاہتی، تمہارے راستے بگڑ جائیں یہ دیکھنا نہیں چاہتی۔ باقی کوئی بھی تمہیں ان تمام چیزوں سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ دوست تو تمہیں دعوت دیتے ہیں، آجا رات گزارے، آجا اور رات میں پکنک کے لیے چلے، رات جگہ بہت سارے دعوت
پیش کرنے والے دوست تمہارے پاس موجود ہیں. ماں اور باپ کیوں خفا ہوتے ہیں؟ حالانکہ ایک بات اور بھی میں لگتی ہوئی کہوں، جتنے ماں باپ ہیں شاید جوانی میں انہوں نے بھی کچھ کیا ہو، لیکن اپنے بچوں کو یہ کرنے کے لیے اجازت نہیں دیتے. یہیں سے ان کی محبت چھلکتی ہے. یعنی میں اگرچہ کر چکا لیکن بیٹے کو ایسے کرنے نہیں دوں گا. بہت سارے معاملات میں جب باپ ٹوکتا ہے تو بیٹے کو جو غصہ آتا ہے یہ اس کا برا وقت ہوتا ہے، یہ اس کا سب سے بربادی کا وقت ہوتا ہے. اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈانٹ رہے ہیں، سر جھکا کر باہر نکل جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کر لو، پلٹ کر کے جواب نہ دو ورنہ تمہاری عبادتیں ضائع کر دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں منہ پر مار دی جائیں گی، تمہاری جنت. یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 سال